اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں انتم ہو تم اولائی وہی لوگ تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو یا ایمان لاتے ہو بالکتاب کلہ پوری کی پوری کتاب پر وَإِذَا اور جب لاقوکم وہ ملتے ہیں تم سے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں عزو وہ کاٹتے ہیں علیکم تم پر اناملا اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے قل آپ فرما دیجئے موتو تم مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے میں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات صدور راز سینوں کے ان تمسسکم اگر پہنچے تم کو حسنتن نیکی یا بلائی تاسوہم وہ بری لگتی ہے ان کو وَإِنْ اور اگر تصبکم پہنچے تم کو سیئتم برائی یفرحوا بہا وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس سے وَإِنْ تصبروا اور اگر تم صبر کرو وتتقوا اور پرہیزگاری کرو لا یضرکم نہیں بگاڑ سکے گا تمہارا کیدہم ان کا داؤ شیئن کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں محیطن گھیرنے والا ہے۔ ہم نے کل کے سبق کی جو آخری آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اے ایمان والو نہ تم بناؤ گہرے دوست یا رازدار اپنوں کے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ نہیں وہ کمی کریں گے تم میں خرابی ڈالنے کی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں رہو اور بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات اگر ہو تو مکر رکھتے یعنی اس سارے سبق کی یہاں تک 120 آیات تک اس کا شان نزول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے تو مدینہ کے جو اطراف تھے میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کے قدیم زمانے سے جو ہے نا تعلقات چلے آ رہے تھے انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد اور یعنی اوس اور خزرج کے جو افراد تھے وہ مدینہ کی طرف میں جتنے یہودی تھے ان کے ساتھ ان کی دوستانہ تعلقات بھی تھے اور قبائلی حیثیت سے بھی یہودی ایک دوسرے کے ہمسائے اور حلیف تھے جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابقہ یہودی دوستوں سے اسی محبت اور خلوص کے ساتھ ملتے رہے لیکن یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے جو عداوت تھی اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہو انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ اور فساد برپا کریں اور ان کی جماعت جو ہے جماعت کے اندرونی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جو ہے ان کی اس منافقانہ روش مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرمائی کہ اس جو ان کے اندر منافقانہ روش ہے ایک نہایت ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ان کی ایک نہایت ضابطہ طریقے سے کہ اے ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ وہ تم میں کمی اور خرابی ڈالنے میں کمی نہیں کریں گے وہ ان کا تو دل ہے کہ جو ہے یہ فتنے میں رہے مسلمان جو ہیں ہاں تم تم ان سے محبت رکھتے ہو کیونکہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے وہ بظاہر جب ان سے ملتے ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں غصے سے کاٹتے ہیں یعنی جب کچھ نہ بن پڑے اس کو کہتے ہیں اپنی انگلیاں غصے سے کاٹنا وہ ہر وقت داؤ میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم لوگ وَإِن تَصْبِرُوا پہلی چیز ہے کہ صبر کرو اور دوسری چیز ہے وَتَتَّقُوا پرہیزگاری اختیار کرو اگر تم لوگ پرہیزگار رہے تم لوگوں نے تقوی اختیار کیا تو وہ جتنے بھی داؤ کر لیں ان کے داؤ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے وَإِذْ اور جب غدوتا آپ نکلے من اہل کا اپنے اہل کے ساتھ تو ببیو آپ بٹھا رہے تھے مومنین ایمان والوں کو مقاعد للقتال جنگی ٹھکانوں پر واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے علیم جاننے والے ہیں اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے اہل کے ساتھ آپ بٹھا رہے تھے ایمان والوں کو جنگی ٹھکانوں پر
اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس ہمت جب ارادہ کیا طائفتانی دو جماعتوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی کریں، اللہ اور اللہ تعالیٰ ولی یہما دوست ہے ہم دونوں کا، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر فلیتوکل المؤمنون پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ناصرکم اللہ مدد کر چکی ہے تمہاری اللہ تعالیٰ بِبَدْرٍ بدر کے موقع پر وَأَنْتُمْ اور تھے تم أَذِلَّةٌ کمزور، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اس جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین ایمان والوں سے علیہ یکفیکم کیا نہیں کافی تمہارے لیے این یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم رب تمہارا بھی ثلاثتی آلافین 3000 من الملائکتی فرشتوں کے ساتھ منزلین آسمان سے اترنے والے، بلا کیوں نہیں ان تصویرو اگر تم صبر کرو گے وتتقو اور تم پرہیزگاری کرو گے یا اتوکم وہ آئیں گے تمہارے پاس من فورہم اچانک، ہاذا اس طرح کے یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا بخمسۃ آلافین 5000 من الملائکتی فرشتوں سے مصومین نشان لگے ہوئے نشان زدہ، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم تمہارے دل بے ساتھ اس کے ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے ہے العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے لیاقتا تاکہ وہ کاٹ دے تارفن ایک جماعت کی جڑ من الذین ان لوگوں میں سے کافروا جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا وہ رسوا کرے ان کو فینقلبوا پس وہ لوٹیں خائبین نامراد ہو کر، لیسا نہیں ہے لاکا آپ کے لیے من الامری کسی کام میں شیئن کچھ اختیار او یتوبہ یہ کہ آپ توبہ قبول کریں علیہم ان کی او یا یعذبہم آپ عذاب دیں ان کو فإنہم پس بے شک وہی ظالمون ظالم ہیں، وللہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، یا پھر وہ بخش دیتا ہے لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ آگے ہے سبق از وَإِذْ غَدَوْتَ جب آپ صبح کو نکلے من اہلی کا اپنے اہل کے ساتھ تو بویو آپ بٹھا رہے تھے مؤمنین ایمان والوں کو جنگی ٹھکانوں پر۔ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کہ اللہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پیچھے کا جو منظر ہے وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ رمضان مبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدوں میں جو جنگ ہوئی تھی اس کو جس میں کفار مکہ کے 70 جو ہے غزوہ بدر جو مسلمانوں کا پہلی جنگ تھی، 70 نامور جو شخصیات تھی وہ مارے، ان کے جو بڑے مشہور اشخاص تھے وہ مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے، یعنی 70 مارے گئے 70 گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت امیز شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی، قریش کا جذبہ انتقام اور بڑک اٹھا کہ ہمارے سردار مارے گئے ہیں، ان کے عزیز و اقارب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور جو تجارتی قافلہ اس وقت بچ کے آیا تھا ابو سفیان کا، اس کا اوپر جتنا مال تھا اس سب مال کو اگلی جنگ کے لیے جو ہے انہوں نے تیار کیا، ادھر خرچ کر کے تیار کیا، اور سن 3 ہجری میں وہ قریش کے ساتھ وہ سے دوسرے قبائل کو بھی ملا کر مدینے پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل آئے اور اپنی عورتیں بھی ساتھ لے لی تاکہ وہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلاتی رہیں۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر جو ہے اسلحے وغیرہ سے پوری طرح لیس ہو کر مدینہ سے 3-4 میل دور جبل احد کے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ آپ کی رائے مبارک کیا ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے یا مدینہ کے باہر رہ کر۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین ہے جو عبداللہ بن ابی اس سے بھی مشورہ لے لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت سے بے چین تھے،
वो इस बात पर जो है इस बात पर जिद कर रहे थे कि मदीना से बाहर निकल कर ही मुकाबला करना चाहिए, ताकि दुश्मन हमारे बारे में बुज़दिली और कमज़ोरी का गुमान ना करे। ज़्यादातर की राय इसी तरफ थी। इसी अरसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए और ज़ीरा पहनकर बाहर आए। तो बाज़ लोगों ने कहा कि कहीं हमने अपना ख़्याल आप पर मुसल्लत ना कर दिया हो, और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मर्ज़ी ना हो तो हम यहीं तशरीफ़ रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक पैगम्बर की शान नहीं है कि वो जब ज़ीरा पहन ले या हथियार लगा ले तो बगैर क़िताल के, बगैर लड़ाई के वो उसको उतारे। जब आप मदीना से बाहर तशरीफ ले गए तो तकरीबन 1000 आदमी आपके साथ थे, मगर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई तकरीबन 300 आदमियों को साथ लेकर रास्ते से ही ये कहता हुआ वापस हो गया कि जब मेरा मशवरा नहीं माना गया, दूसरों की राय पर अमल किया, तो हम लड़ने की अभी हमें ज़रूरत नहीं, हम खामखा अपने आप को हलाकत में डालें। इसके साथियों में ज़्यादा तो मुनाफिक ही थे और बाद मुसलमान भी इनके फ्रेम में आकर वापस हो गए। आखिर आप कुल 700 जो सहाबाए किराम थे उनके साथ मैदान जंग पर पहुंचे, और आपने खुद जो है उनकी सफ़े तरतीब दी, खुद सफ़ आराई की, और जो ओहद पहाड़ है उसकी हज़रत मुसअब बिन उमैर को उसका झंडा इनायत किया। और जो ओहद पहाड़ था उसकी पुष्ट को एक जानिब रख के दूसरे इंतज़ामात किए, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम को, जो हज़रत हमज़ा को फ़ौज की कमान दी। बस ऐसे ही कुछ इंतज़ामात किए। तो कुछ सहाबाए किराम को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक टीले पर हिफाजत की जो है काम सरअंजाम देने के लिए कहा कि चाहे शिकस्त हो या फतह हो, आप इस जगह से नहीं हटेंगे। अब्दुल्ला बिन जुबैर इन तीर अंदाजों के अफसर मुकर्रर हुए। कुरैश को बदर में तजर्बा हो चुका था, इसलिए उन्होंने भी तरतीब से साफ अराई की। इसके बाद जंग शुरू हुई, तो शुरू में मुसलमानों का जो पल्ला है वो भारी रहा, और यहाँ तक कि मुकाबल की फौज जो है वो भाग गई। मुसलमान समझे कि फतह हो गई है, मालिक निमत की तरफ मुतवज्जा हो गए। इधर जिन तीरंदाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिफाजत के लिए बिठाया था एक दर्रे पर, उन्होंने जब देखा कि दुश्मन भाग निकला है तो वो भी अपनी जगह छोड़कर पहाड़ के दामन में आने लगे। नबी करीम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का तकीदी हुक्म याद दिलाया, मगर वो ना रुके। तो चंद आदमियों के सब ने यही समझा कि शायद हुक्म की तकमील जो है वो उस वक्त ताकि थी, अब फतह हो गई, अब हमें भी माल एक निमत इकट्ठा करना चाहिए। तो जब दुश्मन भाग रहे थे तो उस मौके से खालिद बिन वलीद, जो अभी तक मुसलमान ना हुए थे इस वक्त, कुफार के लश्कर की जो है वो कमान कर रहे थे। उन्होंने इस वक्त इस चीज से फायदा उठाया और पहाड़ी का चक्कर काट कर पीछे से हमला कर दिया उसी तरह से। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके साथी थोड़े थे, वो अपनी हिम्मत और शिजात से रोकना चाहा, मगर वो मुकाबला ना कर सके। लिहाजा ये काफिर एक सैलाब की सूरत में मुसलमानों पर टूट पड़े। दूसरी तरफ दुश्मन भाग गए थे, वो भी पलट कर हमलावर हुए। इस तरह लड़ाई का पासा एकदम से पलट गया, और मुसलमान इस गैर मुतवक्का सूरत हाल से इस कदर परेशान हुए कि जिधर को रुख आया उसी तरफ को निकल भागा, उसी तरफ को जो है वो गए। तमाम कुछ सहाबा किराम अभी तक मैदान में डटे रहे। इतने में कहीं से ये अफवाह उड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर ने सहाबा के रहे से होश भी जो है होशो हवास गुम कर दिए, और बाकी मानदा लोग भी हिम्मत हार गए। इसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 10-12 जानिशीन रह गए थे। आप खुद भी जख्मी हो गए थे। शिकस्त की तकमील में कोई कसर बाकी नहीं थी कि ऐन वक्त पर सहाबा को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और जिंदा सलामत हैं। चनाचा वो हर तरफ से सिमट कर आपके गिर जमा हो गए, आपको सही सलामत पहाड़ी पर ले गए। इस शिकस्त के बाद मुसलमान हर दर्जा परेशान रहे। ये आर्जी शिकस्त चंद असबाब का नतीजा थी। ये कुरान मजीद ने इन्हीं अल्फाज पर जो है ये जो आज का सबक है आखिर तक ये मुकम्मल रुकू इसी सबक के जो तफसील है बयान हुई है कि उसी का नक्शा खींचा है। इज़ हम्मत तवाइफतुन, जब इरादा किया तो तवाइफतुन जो जमातों ने मिनकुम तुम में से अंतफ चला, ये कि वो बुज़दिली करें। यहाँ पर जो दो जमातें आ रही हैं, इनका ख्याल ये इससे मुराद जब दोनों जमातों से मुराद कबीला ओस के हारसा और कबीला खजरज के बनी सलमा है। इन दोनों जमातों ने अब्दुल्ला बिन उमई की मिसाल को देखकर अपने में कमजोरी और कम हिम्मती महसूस की, लेकिन अल्लाह के फजल ने इस वसवसे को वसवसे से आगे का दर्जा ना दिया, और इनके साथ ही अल्लाह ताला ने अल्लाह वलीयुहुमा का जो है वो कामिल उतार दिया कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है। तो लिहाजा ये बशारत भी उन लोगों के लिए, इन दोनों कबीलों के लिए थी कि अल्लाह ताला उनके साथ है।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق کہ میں تمہاری مدد، اللہ تعالیٰ مدد کر چکے ہیں تمہاری بِبَدْرٍ، بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب تم بہت کمزور تھے، اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو ہے مدد کی۔ اب تمہارا فتق اللہ، بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے کیا کیا، تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں کے ساتھ؟ کیوں نہیں، اگر تم بلکہ صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے پاس فرشتے اس طرح آئیں گے کہ مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا 5000 فرشتوں کے ساتھ، جو نشان لگے ہوئے یعنی عمدہ قسم کے نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری۔ یعنی یہاں پہ ایک بات ہو سکتی ہے، تعجب ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کی زمین تنہا جبرائیل امین نے الٹ دی تھی، اور تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیز یہ کہ جب فرشتے میدان میں آئے تھے تو ایک بھی کافر نہیں بچنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب خود قرآن کریم نے آیت سے دیا وما جعل اللہ الا بشرا، کہ نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری۔ فرشتوں کا بھیجنے میں جو در حقیقت ان سے کوئی میدان فتح یا جنگ فتح کروانا مقصود نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کی تسلی، تقویت قلب اور فتح کی بشارت دینا مقصود تھا، تاکہ مسلمان ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے دل مضبوط رکھیں اور ایک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دیں جو کہ جنہوں نے کفر کیا یا ان کو رسوا کریں، پس وہ نامراد ہو کر لوٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کام میں کسی انسان کے لیے کوئی اختیار نہیں تھا کہ آپ توجہ فرماتے ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کرتے یا انہیں عذاب دیتے، بس بے شک وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہی کے لیے ہے سارے اختیارات، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے